شرفو ایک دور دراز گاؤں میں رہنے والا تھا۔ اس کا اصل نام شریف تھا۔ اس کے والدین غریب اور نیک ایماندار تھے، لیکن ان کے دل بڑے تھے۔ شریف کا بچپن انتہائی سادگی میں گزرا۔ اسی دوران اس نے اپنے والدین سے محنت، ایمانداری اور دیانتداری کی تعلیم بھی حاصل کی، گر حاصل کیے۔ گاؤں کے دیگر لوگوں کی طرح اس نے بھی اسکول کا کبھی منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کر کے زندگی کے اسباق سیکھتا رہا۔ شرفو، جس کا اصل نام شریف تھا، جب جوان ہوا تو اس نے کھیتی باڑی کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی۔ گاؤں میں سبھی لوگ شرفو کی محنت اور دیانتداری کی قدر کرتے تھے۔ شرفو کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھتا، صبح کی نماز پڑھتا اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے کھیتوں میں جا کر کام کرتا تھا۔ اس کے کھیت میں گندم، چاول اور سبزیاں وغیرہ اگی ہوئی تھی، نیز وہ اپنے خاندان اور گاؤں والوں کے لیے یہ کام کرتا تھا۔ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا کہ ایک دن گاؤں میں خشک سالی کا دور آ گیا۔ پہلے لوگوں کو لگا کہ شاید یہ چند دن کا کام ہے، یہ عارضی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پانی کی کمی گاؤں کے لوگوں کو شدید مشکلات میں ڈالتی گئی۔ نہروں اور کنووں کا پانی خشک ہوتا چلا گیا اور فصلیں لوگوں کی تباہ و برباد ہونے لگی۔ گاؤں کے لوگ اب مزید پریشان ہونے لگے کہ ان کی زندگی تو مشکلات میں گرتی جا رہی ہے۔ خشک سالی کے باعث گاؤں میں زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی اور یوں شرفو کے کھیت بھی پانی کی کمی کی وجہ سے تباہ ہوتے گئے۔ وہ اپنے خاندان کو پالنے کے لیے مجبوراً شہر جانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور شرفو نے اپنی بیوی اور بچوں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ شہر میں محنت کرے گا اور جلد ہی ان کی مشکلات کا حل بھی نکال ہی لے گا۔ شہر میں پہنچ کر شرفو کو یہ احساس ہوا کہ یہاں زندگی مختلف پیچیدہ مسائل میں گری ہوئی ہے۔ شہر میں لوگوں کی تیز چہل پہل زندگی اور فیکٹریوں کا شور اس کے لیے نیا تھا۔ شرفو کو بہت مشکل سے ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی، جہاں اسے سخت محنت کرنا پڑتی تھی، لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی اور نہ ہی ہمت ہاری۔ شرفو دن رات کام کرتا اور جو بھی کماتا وہ اپنے خاندان کو بھیج دیتا۔ شرفو کی زندگی اب فیکٹری کے کام اور شہر کی باغ دوڑ میں گزر رہی تھی۔ اس کے کام کی وجہ سے فیکٹری کے مالک کی نظر میں بھی اب اس کی عزت بڑھتی گئی، لیکن شہر کی زندگی میں ایک اور مشکل یہ تھی کہ یہاں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ محبت اور خلوص اور پیار نہیں تھا جو گاؤں کے لوگوں میں تھا۔ شرفو کو گاؤں کی زندگی اور وہاں کے لوگوں کی اپنائیت بہت یاد آتی تھی، مگر وہ فکر مند رہتا تھا کہ اس وقت اس کے لیے محنت کے بغیر کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ شرفو نے شہر میں رہتے ہوئے بھی اپنے گاؤں والوں کی مشکلات کا ساتھ دیا۔ وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ اپنے گاؤں والوں کے لیے بھی بھیجتا رہتا تھا تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ شرفو کی محنت کا صلہ ملنے لگا اور اس نے کچھ پیسے جمع کر لیے تاکہ وہ گاؤں والوں کے ساتھ جا کر دوبارہ کھیتی باڑی شروع کر سکے۔ کئی مہینوں کی محنت اور مشقت کے بعد شرفو نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں واپس چلا جائے گا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو دیکھا کہ حالات کچھ اچھی طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے، لیکن شرفو نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ اگر وہ گاؤں والے سب مل کر کام کریں گے تو وہ اس کی مشکلات سے نکل آئیں گے اور ان کے لیے آسانیاں ہوتی جائیں گی۔ شرفو نے اپنے کھیتوں میں دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا اور گاؤں والوں کو بھی
اس کام کے ساتھ ملا لیا۔ اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو محنت اور صبر سے کام کرتے ہیں۔ شرفو کے باتوں کا اثر گاؤں والوں کے دل پر بھی ہوا اور انہوں نے بھی اس طرح ہمت پکڑی۔ شرفو اور گاؤں کے لوگوں نے دوبارہ سے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ شرفو دن رات کام کرتا اور اللہ سے بارش کے لیے بھی دعائیں کرتا رہتا۔ وہ اپنے کھیتوں کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت اور دعاؤں کا صلہ ان کو دینا شروع کیا۔ ایک دن گاؤں میں اچانک بادل چھائے اور پھر چھما چھم رحمت کی بارش برسنے لگی۔ بارش ہوتے ہی گاؤں کے لوگوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی اور شرفو نے اور گاؤں والوں نے سب مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور گاؤں والوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر دوبارہ سے اپنی فصلیں بھی اگانا شروع کر دی۔ اس بار شرفو نے مزید محنت کی اور اپنی زمین سے بہترین فصلیں اگائیں۔ گاؤں کی زندگی دوبارہ خوشحال ہوتی چلی گئی اور گاؤں کے لوگوں نے شرفو کی محنت اور خلوص کا اعتراف بھی کر لیا۔ شرفو کی محنت اور اس کی نیک نیتی سے نہ صرف اس کے اپنے خاندان بلکہ پورے گاؤں والوں کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ گاؤں کے لوگ شرفو کی عزت کرنے لگے اور اسے اپنا بڑا ماننے لگے۔ شرفو نے اپنے گاؤں میں تعلیم و تربیت کو بھی اب اجاگر کرنا شروع کیا اور اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کا انتظام بھی کیا۔ ان کے بچے اب اپنے والد کے ساتھ کھیتی باڑی بھی کرتے اور یوں وہ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرتے۔ اس طرح یہ گاؤں اب ترقی کے منازل طے کرتا گیا۔ شرفو نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد اور اسکول جس طرح بنوایا تاکہ لوگ یہاں دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کریں۔ شرفو کا گاؤں اب خوشحال اور ترقی یافتہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی محنت کی بدولت وہاں کے لوگوں کی زندگی اب بدلتی جا رہی تھی۔ شرفو کی زندگی کا آخری حصہ سکون اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی محنت اور خلوص نے اسے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جگہ دے دی۔ شرفو نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی لوگوں کی مدد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت اور دوسرے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزارا۔ ایک دن شرفو کو اپنی موت کا احساس ہوا تو اس نے اپنے بچوں کو بھی بلایا اور انہیں نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ دیانتداری، ایمانداری، محنت اور مشقت اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کا یہی سلسلہ چلاتے رہیں گے۔ شرفو نے کہا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی دوسرے لوگوں کی خدمت اور مدد کرنے میں ہے اور وہ لوگوں میں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کی زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھی بری رہتی ہے۔ شرفو نے اپنی زندگی کے آخری لمحے اللہ کی یاد میں گزارے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب شرفو کی موت کے بعد پورا گاؤں غم زدہ، لیکن سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ شرفو نے اپنی زندگی کو اب ایک مثالی بنا لیا تھا اور شرفو کی کہانی یہ ہمیں سبق دیتی ہے ناظرین و سامعین کہ ایمانداری، دیانتداری اور اخلاص اور عافیت کے ساتھ دوسرے لوگوں کی مدد اور خدمت کرتے رہنا ہی دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کا اور کامیابیوں کا سبب بنتی ہے۔ اور یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگ لی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا اور اخلاص کے ساتھ محنت اور مشقت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنتوں کا پھل ضرور دیتا ہے اور ایک دن وہ محنتیں رنگ لاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں بھی اس بندے پر ہونے لگ جاتی ہیں۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کرنے والے بندے کو، اخلاص والے بندے کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابیاں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے اور امن اور عافیت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.